مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حدیث کے مطابق ہی حدیث یہ ہے کہ عورتیں زیادہ تر علماء کرام دجال کے اوپر بیعت ہو چکے ہوں گے. حدیث یہ ہے کہ دجال کے فالوورز میں سے بیشتر جو ہوں گے وہ عورتیں اور علماء کرام ہوں گے. یہ مستند حدیث ہے کہ دجال کے اوپر میری امت کی عورتیں اور علماء کرام کثیر تعداد میں بیعت کریں گے، کثرت ہوگی. اس وقت مسلمانوں میں کون اس کو فالو کرے گا؟ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے. سب سے پہلے لبیک کہنے والے ان میں دو لوگ ہیں، دو گروہ ہیں، ایک اینڈ میں نکلیں گے اور ایک سب سے پہلے. ایک علماء امت مسلمہ کا، ایک عورتیں. یہ دو گروہوں کا خاص ذکر آتا ہے حدیث میں. آج کل سوشل میڈیا پہ ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو دجال کے زیادہ تر پیروکار علماء بنیں گے، علماء دجال کا ساتھ دیں گے اور علماء ہی دجال کی بیعت کریں گے. اس بات کے اندر کتنی حقیقت ہے اور یہ کن لوگوں کی طرف سے، کس قسم کے لوگوں کی طرف سے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے؟ یہ چند موٹیویشنل سپیکرز اور ایک نوجوانوں کی ٹیم ہے یوتھ کلب کے نام سے، جو یونیورسٹیز، کالجز اور اکیڈمیز میں، سکولوں میں جا کے لڑکوں کو، نوجوانوں کو لیکچر دیتے ہیں. ان کی طرف سے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کے پیروکار علماء بنیں گے. نعوذ باللہ، علماء سے نوجوانوں کو، بچوں کو، سٹوڈنٹس کو بدظن کرنے کے لیے، نفرت دلانے کے لیے اس طرح کی باتیں جھوٹی پھیلائی جاتی ہیں جن کے پلے کچھ بھی حقیقت نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے بنیادی طور پر یہ بات ہمارے نوجوانوں کو بھی سمجھ لینی چاہیے کہ دین کی بات جب سنیں تو دین سمجھنے کے لیے، دین سننے کے لیے ایک معیار ہے، اس معیار کے مطابق دین لینا چاہیے. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم میں، اپنی صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے، رقم نمبر 26 میں. وہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم، تم یہ دیکھو کہ تم اپنا دین کہاں سے لے رہے ہو. دین حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایک معیار رکھنا ہے کہ اس معیار کے مطابق بندہ ہو تو ہم نے اس سے دین لینا ہے، اور اگر اس معیار کے مطابق نہیں ہے تو اس سے دین حاصل نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دودھ کے اندر پیشاب بھی ڈال کے آپ کو دے سکتا ہے، دودھ کے اندر آپ کو، شربت کے اندر زہر ڈال کے بھی دے سکتا ہے. تو جس بندے سے دین لینا ہے اس کا معتمد ہونا ضروری ہے. اور صحیح مسلم کے مقدمہ ہی میں روایت نمبر 27 لے کے امام مسلم رحمۃ اللہ، محمد بن سیری رحمۃ اللہ جو کہ بہت بڑے اجلہ تابعین میں سے ہیں، سیدنا انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. وہ فرماتے ہیں شروع میں حدیث کی سندوں کے بارے میں، راویوں کے بارے میں سوال نہیں ہوتا تھا. لما وقعت الفتنہ، جب فتنہ واقع ہو گیا، قالوا سموا لنا رجالکم، تو پھر کہا گیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ حدیث بیان کرنے والا کون ہے، یہ کون ہے جس نے حدیث بیان کی ہے. فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، دیکھا جاتا کہ یہ حدیث بیان کرنے والا راوی سنی ہے تو اس کی حدیث کو لے لیا جاتا. وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اور اگر وہ کوئی گمراہ شخص ہوتا، بد عقیدہ ہوتا، کسی بدعت اعتقادی میں مبتلا ہوتا تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے. اور روایت نمبر 32 ہے صحیح مسلم کے مقدمہ کی، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر بن ثابت کی حدیث کو چھوڑ دو، دعو حدیث عمر بن ثابت، عمر بن ثابت کی حدیثوں کو چھوڑ دو. کیوں؟ انہو کان یسب السلف، کیونکہ وہ سلف کو گالیاں دیتا تھا. اس کا عقیدہ خراب، تو جو سلف کو گالیاں دینے والا وہ بد عقیدہ ہے، وہ اہل سنت کے منہج اور عقیدے سے ہٹا ہوا ہے، نظریے سے ہٹا ہوا ہے، اس کی بات ہم نے نہیں. وہ حدیث بھی بیان کرے گا تو ہم نے اس سے حدیث بھی نہیں سننی، کیونکہ وہ حدیث بیان کر کے یا تو اپنی طرف سے جھوٹی باتیں بنا کے پیش کرے گا، یا اگر جھوٹی بات نہیں، بات سچی کرے گا، کلمہ حق کا کہے گا لیکن اس کا مطلب غلط بیان کرے گا. جس طرح خوارج نے قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ جس وقت مشرک قرار دینے کی صحیح مضموم کی، تو صحیح مسلم میں 2468 نمبر حدیث ہے، مولا علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل، کلمہ حق ہے لیکن مطلب تمہارا غلط ہے، مراد تمہاری باطل ہے. اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 16 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا گروہ تم میں نکلے گا، یأتونکم من الاحادیث، یہ حدیث نمبر 15 اور 16 دونوں کا مضمون ایک ہے کہ تمہارے سامنے وہ احادیث لے کے آئیں گے کہ جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے کبھی سنی تک نہیں ہوں گی. ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے بچ کے رہو اور اپنے آپ کو ان سے الگ رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں.
تو جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے گڑ گڑ کے اپنی طرف سے، یا احادیث تو ہوں گی لیکن ان احادیث میں اپنی طرف سے مانوی تحریف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. لہذا تم نے ان کی بات نہیں سنی، تم نے کیا کرنا ہے، تم ان سے بچ کے رہو، ان سے الگ رہو. تو دین نے، شریعت نے ایک معیار قائم کیا ہے کہ اس معیار کے مطابق دین کی بات ہم نے لینی ہے اور ایسے بندے سے سننی ہے. اب یہ جو یوتھ کلب والے نوجوان ہیں، یہ بات تو بالکل واضح، ان کے لیکچرز، بیانات، ان کا گیٹ اپ حلیہ، طرز عمل اور ان کا جو لیکچرز ہیں وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ وہ پکے جو ان کے نظریات ہیں وہ وہابی عقائد و نظریات کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور علماء نجد کے عقائد و نظریات ہی کو وہ فالو کرتے ہیں، اسی کو پروموٹ کرتے ہیں. ابن تیمیہ، ناصر الدین البانی، ابن باز اور ابن قیم وغیرہ دیگر انہی کا تذکرہ اور انہی کو اپنا امام و پیشوا مان کے وہ انہی کے حوالے پیش کرتے ہیں، ریفرنسز حوالے پیش کرتے ہیں. اور پھر تصور توحید کے حوالے سے، تصور بدعت کے حوالے سے، صوفیہ، اولیاء اللہ، ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں ان کے حوالے سے، مزارات کے خلاف اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے حوالے سے جو ان کے تصورات اور نظریات ہیں وہی ہیں جو علماء وہابیہ کے ہیں. اور پھر علماء وہابیہ ہی ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کی تعریفیں، ان کی تائید اور ان کی توثیق، باقاعدہ کلپس وغیرہ سوشل میڈیا پہ وہابی علماء کے موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں نوجوانوں کے اندر، اور نوجوانوں کے اندر وہ جو نا وہ دعوت و تبلیغ کا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ وہابیت کو اور وہابی نظریات کو پروموٹ نوجوانوں میں کر رہے ہیں. پھر جو ہمارے نوجوان لڑکے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، سادہ ہوتے ہیں، ان کو اپنے مسئلوں کو مذہب کی اس انداز سے تعلیمات نہیں ہوتی، تو سیدھے سادھے بولے بالے نوجوان سن کے تو وہ وہابی مسلک اور عقیدے کو قبول کرتے ہیں. وہی ان کا طرز عمل ہے، وہی ان کا طریقہ کار ہے. لہذا یہ بات بالکل نوجوانوں کو اپنے ذہن دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ یوتھ کلب کے جو نوجوان کالجز میں، یونیورسٹیز میں لیکچرز دے کے جو کام کر رہے ہیں وہ وہابی عقائد و نظریات کو پروموٹ کر رہے ہیں. توحید کے حوالے سے وہ شرک والی باتیں وہی اہل سنت کے خلاف، اور بدعت کے حوالے سے بھی ان کا وہی تصور ہے جو علماء وہابیہ کا ہے. اب رہ گئی بات یہاں جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ دجال کے پیروکار اور دجال کا ساتھ دینے والے وہ علماء ہوں گے، اور ایک تو وہ موٹیویشن سپیکر ہے وہ کہتے ہیں علماء کرام ہوں گے. اگر وہ دجال کا ساتھ دینے والے تو علماء کرام کیوں؟ پہلی بات تو یہ حدیث ہے ہی نہیں. کوئی ذخیرہ حدیث سے یہ حدیث پیش کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو پیش کرو، کوئی نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیش گوئیاں فرمائی ہیں کہ کون لوگ دجال کے پیروکار بنیں گے، دجال کا ساتھ دیں گے، وہ میں آپ کے سامنے چند احادیث رکھتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 7124 اور صحیح مسلم میں 7390 نمبر حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس من بلد الا سیتہ الدجال الا مکہ والمدینہ. دجال پوری روئے زمین کے شہروں کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالے گا لیکن مگر وہ مکہ اور مدینہ نہیں جا سکے گا. وَلَيْسَ نَقَبٌ مِّنْ أَنْقَابِهَا إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِينَ تَحْرُسُهَا. کیوں دجال مکہ اور مدینہ نہیں جا سکے گا؟ کہ مدینہ شریف کے ہر رستے پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہوگا، وہ فرشتے صفیں بنا کے مدینہ شریف کے ان رستوں پر نگہبانی کر رہے ہوں گے، پہرا دے رہے ہوں گے، دجال وہاں داخل نہیں ہو سکے گا. فَيَنزِلُ بِالسَّبَخَاتِ، حتیٰ کہ دجال پھر ایک شور والی زمین میں اترے گا، اور مدینہ شریف کی زمین کو پھر 3 زلزلے آئیں گے، جھٹکے لگیں گے. یخرج الیہ منہا کل کافر و منافق، ہر کافر اور منافق مدینہ سے نکل جائے گا. کہاں نکلے گا؟ یخرج الیہ، دجال کی طرف. تو دجال کے پیروکاروں کی ایک قسم ہے کفار اور منافقین جو اس وقت مکہ یا مدینہ میں ہوں گے، وہ کفار اور منافقین وہاں سے نکلیں گے اور دجال کے پیروکار بن جائیں گے. اور دوسری قسم ہے دجال کے پیروکاروں کی 70,000 یہودی، وہ دجال کے پیروکار بنیں گے، دجال کی اتباع کریں گے. صحیح مسلم میں 7392 نمبر حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع الدجال من یہود اصبہان 70,000، 70,000 اصبہان کے یہودی. اصبہان یا اسبہان دونوں طرح اس کا ضبط جو نا وہ شارحین نے لکھا ہے. اصبہان یا اسبہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار بن جائیں گے. علیہم الطیالسہ، ان کے اوپر تیالسی ابائیں ہوں گی جن کو وہ اوڑے ہوئے ہوں گے. یہ دوسری قسم ہے. اور تیسری قسم دجال کے پیروکاروں کی
وہ ایک قوم ہوگی جن کا ذکر سنن ابن ماجہ میں 4072 اور جامع ترمذی میں 2237 نمبر حدیث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الدجال یخرج من ارض بالمشرق، مشرق کی زمین سے دجال نکلے گا اور اس کو خراسان کہا جاتا ہے. یتبعہ اقوام، ایک ایسی قوم ان کے پیروکار بن جائیں گے، ایک ایسی قوم ان کے پیچھے لگ جائے گی جن کے چہرے وہ چپٹے ہوں گے اور گوشت سے بھرے ہوئے ہوں گے. وہ قوم جو ہے وہ ان کی پیروکار بن جائے گی. یہ تیسری قسم ہے دجال کے پیروکاروں کی. اور چوتھی قسم دجال کے پیروکاروں کی ان پڑھ لوگ ہوں گے. اب وہ موٹیویشن اسپیکر کہہ رہا تھا کہ علماء کرام دجال کی بیعت کریں گے، دجال کے پیروکار بنیں گے، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہی 4077 نمبر حدیث ہے اور مستدرک علی صحیحین میں امام حاکم اس کو لے کے ہیں. فرمایا ان من الفتنۃ ان یقول للاعرابی ارأیت ان بعثت لک اباک و امک تشہد انی ربک. دجال پینڈو ان پڑھ گنوار شخص سے کہے گا کہ کیا تو اس بات پر گواہی دے گا اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں کہ میں تیرا رب ہوں، اس بات کی گواہی دے گا؟ تو وہ ان پڑھ شخص کہے گا، پینڈو کہے گا، دیہاتی کہے گا کہ ہاں میں گواہی دوں گا کہ تو میرا رب ہے اگر تو میرے ماں باپ کو زندہ کر دے. تو پھر شیطان اس کا ساتھ دے گا اور پھر دو شیطان آئیں گے اور وہ اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے آئیں گے اور آ کے کہیں گے کہ اے بیٹا ہم تیرے ماں باپ ہیں اور یہ تیرا رب ہے، اس کی پیروی کر فإنہ ربک، کیونکہ یہ تیرا رب ہے. اور وہ ان پڑھ دجال کا پیروکار بن جائے گا، دجال کی اتباع کرے گا. یہ قسم ہے دجال کے پیروکاروں کی چوتھی. پانچویں قسم ہے دجال کے پیروکاروں کی. مسند احمد ابن حنبل میں 5330 نمبر حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاء، زیادہ تر جو اس کی طرف نکلنے والے لوگ ہیں، اس کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، وہ عورتیں، خواتین ہوں گی جو دجال کے جانسے میں آ جائیں گی اور اس کی اتباع اور پیروی کرنا شروع کر دیں گی. چھٹی حدیث اور چھٹے جو قسم کے لوگ ہیں دجال کی پیروی کرنے والے وہ خوارج ہوں گے، جن کے حوالے سے سنن نسائی میں ایک حدیث موجود ہے 4109 نمبر حدیث. یہ حدیث 4109 دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے جو کتاب چھپی ہے سنن نسائی کا نسخہ، اس میں 4109 نمبر روایت ہے. اور وہابیوں کی ایک ایپ ہے اسلام 360، اس میں اس کا 4108 نمبر ہے. تو میرے پاس جو نسخہ ہے دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان کا، اس میں 4109 ہے. 4108 جو ہے وہ بھی خوارج کے بارے میں ہے لیکن اس کا مضمون اس سے ملتا جلتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کی پہلے نشانیاں اور علامات بیان فرمائی. خوارج کی نشانیاں اور علامات یہ ہیں یخرج قوم فی آخر الزمان، فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک ایسی قوم نکلے گی احداث الاسنان سفہاء الاحلام، عمر کے کچے ہوں گے، عقل کے بے وقوف ہوں گے. یقولون من خیر قول البریہ، وہ مخلوق کے قول کا بہتر، یہ بھی الفاظ موجود ہیں، اور من قول خیر البریہ کے الفاظ بھی احادیث میں موجود ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھیں گے. لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، اور ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. یمرکون من الدین کما یمرک السہم من الرمیہ، اور وہ دین سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جس طرح تیر شکار کو لا کے پار نکل جاتا ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، جب تم ان سے ملو تو تم انہیں قتل کر دینا. یہ حاکم کے لیے حکم ہے. فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو جو ان کو قتل کرے گا اس کو جو نا وہ قیامت میں ان کے قتل کا اجر اور ثواب ملے گا. اب اس کے ساتھ جو حدیث، اسی حدیث میں 4109 نمبر حدیث میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ خوارج کے سامنے دجال نکلے گا، فرمایا لا یزالون یخرجون، یہ ہمیشہ نکلتے رہیں گے حتی یخرج آخرہم مع المسیح الدجال، حتیٰ کہ ان خوارج کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا، یعنی دجال کا پیروکار بنے گا، دجال کا ساتھ دے گا. اب اس حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرما دیا کہ دجال کے پیروکار خارجی ہوں گے. اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ صحیح بخاری، مسلم،
سنن ابی داؤد دیگر کتب حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی نشانیاں اور علامات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ صحیح بخاری میں 6930 31 32 33 نمبر اور صحیح مسلم میں 2449 50 51 52 53 70 تک احادیث موجود ہیں کہ ان کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، عقل کے وہ بیوقوف ہوں گے، نوجوان ہوں گے، قرآن پڑھیں گے، حدیثیں پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں گے لیکن لیسوا منہ شیء فی شیء، لیکن ان کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ سنن ابی داؤد میں الفاظ ہیں۔ تو یہ خوارج کی نشانیاں اور علامات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، یہی خوارج ہیں، ان کا آخری گروہ دجال کا پیروکار بنے گا، دجال کا ساتھی ہوگا۔ اور ساتویں قسم سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیان فرمایا، 4319 نمبر حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص یہ سنے کہ دجال نکل آیا ہے، دجال ظاہر ہو چکا ہے، من سمعت بالدجال فلینہ عنہ، تو تم اس سے دور بھاگو، اس سے الگ رہو، اس کے ساتھ نہ جاؤ۔ فواللہ ان الرجل یأتیہ وہو یحسب انہ مؤمن، اللہ کی قسم ایک شخص وہ ہوگا کہ جو یہ گمان کرتا ہوگا کہ وہ تو مومن ہے، پس وہ اس کے پاس جائے گا، فیتبعہ مما یبعث بہ من الشبہات، پس وہ اپنے آپ کو مومن کہنے والا دجال کی بات سننے کے لیے جائے گا اور دجال کے اٹھائے ہوئے شبہات کا پیروکار بن جائے گا۔ کون؟ جو یہ کہے گا کہ میں تو مومن ہوں، یعنی مجھے کیا ہونے لگا ہے، مجھے کیا ہوگا، سنوں تو صحیح۔ اب یہ جو طبقہ ہے کہ جو کہتے ہیں سب کو سنیں، سب کی سننی چاہیے، یہ طبقہ ہوگا جو دجال کا ہی پیروکار بن جائے گا اور دجال کا ساتھی ہوگا۔ سب کو سننے کی وجہ سے یہ لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ اب یہ سب کو سننے کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے، عقیدہ اور نظریہ چیک کیے بغیر اس وقت نوجوان جو ملحد ہو رہے ہیں تو وہ کس بنیاد پر؟ ملحدین کو سننے کی بنیاد پر۔ جو قادیانی ہو رہے ہیں وہ بھی اس بنیاد پر، جو یہ کہتے ہیں سب کو سنیں، پھر ملحد بھی وہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سب کو سنیں، پھر قادیانی بھی وہی ہوتے ہیں، خارجی بھی وہی ہوتے ہیں، رافضی بھی وہی بنتے ہیں، اور اس طرح دیگر جتنے نت نئے فتنے نکل رہے ہیں، ان فتنوں کی پیروی بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو کہتے ہیں سب کو سنیں، اور بعد میں مرضی اپنی کر لیں، مرضی پھر بعد میں اپنی نہیں ہوتی، پھر انہی فتنوں کا بندہ شکار ہو جاتا ہے۔ 4319 نمبر حدیث سنن ابی داؤد کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا کہ وہ اپنے آپ کو مومن سمجھنے والا جب دجال کے پاس جا کے اس کے شبہات سنے گا تو اسی کا پیروکار ہو کے رہ جائے گا۔ تو یہ اقسام ہے دجال کے پیروکاروں کی اور پیروی کرنے والوں کی، اس میں علماء کا کوئی ذکر اور تذکرہ موجود نہیں ہے۔ یہ جھوٹ گڑھ کے علماء کے خلاف ایک سازش کرنے کے لیے اور علماء سے نوجوانوں کو، اسٹوڈنٹس کو، کالج یونیورسٹی کے جو نوجوانوں کو بدظن کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں۔